اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم کا استعمال۔ اسم کے استعمال میں سب سے پہلے ہم نے مرکب کے بارے میں پڑھا۔ مرکب ہمارے پاس دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک مرکب ناقص اور دوسرا مرکب تام۔ مرکب ناقص وہ مرکب ہوتا ہے جس میں بات ادھوری ہوتی ہے، مرکب تام وہ مرکب ہوتا ہے جس میں بات مکمل ہوتی ہے، سننے والے کو پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ پھر مرکب ناقص کی ہم نے 5 اقسام پڑھی۔ سب سے پہلے ہم نے مرکب عطفی کو پڑھا، پھر مرکب جاری، مرکب اضافی، مرکب اشاری اور اسی طرح ہمارے پاس مرکب توصیفی۔ آج جو ہم پڑھنے والے ہیں، جو ہمارے ٹاپک کا نام ہے، وہ ہے مرکب اضافی میں اسم اشارہ کا استعمال۔ مرکب اضافی ہمارے پاس جو اس کے اجزاء ہوتے ہیں، ایک مضاف اور دوسرا مضاف الیہ۔ مضاف ہر وہ چیز جس کا کسی کے ساتھ تعلق پایا جائے، اور مضاف جس کے ساتھ تعلق پایا جائے اسے کہتے ہیں مضاف الیہ۔ مثال کے طور پر یہ پین ہے، یہ پین میرا ہے، تو یہ جو پین ہے یہ مضاف ہے میرے ساتھ، اور میں مضاف الیہ ہوں۔ پھر ہم مرکب اضافی کو ہم بارہا پڑھ چکے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے مرکب اضافی میں اسم اشارہ کا استعمال۔ تو اسم اشارہ میں جانے سے پہلے ہمیں مرکب اشاری کو سمجھنا ہوگا۔ مرکب اشاری کے 2 اجزاء ہوتے ہیں، اسم اشارہ اور مشار الیہ۔ یہاں پہ اسم اشارہ سیکھیں گے ہم، تب جا کے ہم مرکب اضافی میں اسم اشارہ کا استعمال کر سکیں گے۔ تو اسم اشارہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ اسم اشارہ ہمارے پاس وہ اسماء ہوتے ہیں جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرے۔ مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اسم اشارہ کو مفرد اسم میں لیتے ہیں۔ اسم اشارہ ہمارے پاس ھذا قریب کے لیے، مذکر کے لیے، اور ھذہ قریب مؤنث کے لیے۔ اسی طرح ذالک دور مذکر کے لیے، اور تلک ہمارے پاس دور مؤنث کے لیے۔ اب یہاں پہ ہم مفرد کا استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اشارہ جب مفرد اسم کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، مثال کے طور پر ہم قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی مثال لیتے ہیں، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہیں۔ ذالک جو ہیں یہ ہمارے پاس مفرد اسم ہے اور معرفہ ہیں، اور کتاب جو ہیں یہ ہمارے پاس مفرد اسم ہے اور معرفہ ہیں۔ لیکن ذالک ہمارے پاس کیا ہے؟ اسم اشارہ ہے، یہ وہ کتاب ہیں۔ ذالک اسم اشارہ، الکتاب ہمارے پاس مشار الیہ۔ یہ ذالک جو ہے یہ وہ کتاب ہیں، یہ اشارہ کر رہا ہے اس الکتاب کی طرف۔ تو یہ جو لفظ اشارہ کرے کسی چیز کی طرف وہ ہمارے پاس اسم اشارہ، اور جس کی طرف اشارہ کرے وہ ہمارے پاس مشار الیہ ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں یہاں تو ہم نے مفرد اسم کے بارے میں پڑھا۔ ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ یہ ہمارے پاس اسم اشارہ مفرد اسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ میں یہ مفرد اسم کے بارے میں پڑھا رہا ہوں۔ ہمارا ٹاپک جو ہے یہ مرکب اضافی میں اسم اشارہ کا استعمال۔ پہلے ہم نے مفرد کے بارے میں پڑھا، اب ہم پڑھنے والے ہیں مرکب کے بارے میں، کہ اسم اشارہ کو ہم مرکب میں کیسے استعمال کرتے ہیں، اور وہ بھی مرکب اضافی میں۔ مرکب اضافی ہم نے پڑھا کہ اس کے 2 اجزاء ہوتے ہیں، مضاف اور مضاف الیہ ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ہم مثال لیتے ہیں اردو کے ایک مرکب کی، لڑکے کی یہ کتاب، تو اس کو جب ہم عربی میں تبدیل کرتے ہیں کتاب الولد ھذا، تو یہاں پہ کتاب ہمارے پاس کیا ہے؟ مضاف ہے، ولدی ہمارے پاس کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے۔ یہ ہمارے پاس بنا مرکب اضافی، اور مرکب اضافی کے ساتھ ہم نے استعمال کیا اسم اشارہ کو، جو کیا ہے ہمارے پاس؟ ھذا، لڑکی کی یہ کتاب۔ اب جو کتاب الولد ہے اس کا مطلب ہوتا ہے لڑکے کی کتاب، لیکن یہ کہاں سے آیا؟ یہ آیا ھذا سے، لڑکے کی یہ کتاب۔ اب یہ ھذا جو ہے یہ اشارہ کر رہا ہے کتاب کی طرف۔ کس چیز سے اشارہ کر رہا ہے؟ کتاب کی طرف اشارہ کر رہا ہے، تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں لڑکے کی یہ کتاب۔ اب ہمارے پاس ھذا تو اس میں اشارہ ہو گیا، اور یہ مرکب اضافی جو کتاب الولد ہے یہ ہمارے پاس کیا کہلائے گی؟ مشار الیہ۔ یہ ہمارے پاس اسم اشارہ، یہ ہمارے پاس مشار الیہ ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے
وہ یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس ہاذا اسم اشارہ بعد میں لگائیں۔ قاعدہ یہ ہے جب ہم نے مفرد اسم کے بارے میں پڑھا تو یہاں پہ اسم اشارہ ہم نے پہلے لگایا، لیکن جب ہم نے مرکب کے بارے میں پڑھا تو اسم اشارہ بعد میں لگایا۔ تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جب ہم مرکب کے بارے میں پڑھتے ہیں ھذا کتاب الولد، اگر آپ شروع میں لگائیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس بنے گا جملہ اسمیہ، یہ لڑکے کی کتاب ہے یا یہ اس لڑکے کی کتاب ہے۔ تو ھذا ہمارے پاس جملہ اسمیہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس کے دو اجزاء ہوتے ہیں، مبتدا جس سے ابتدا کی جائے اور خبر جو مبتدا کے بارے میں بتائے، ہمیں معلومات دے۔ یہاں پہ ھذا مبتدا ہے، یہاں سے شروع ہوا ہے کتاب الولد، لڑکے کی کتاب، یہ لڑکے کی کتاب ہے۔ چونکہ ہم مرکب کے بارے میں پڑھنے والے ہیں اور مرکب اضافی کے بارے میں پڑھنے والے ہیں جو کہ کسی مرکب ناقص کی ایک قسم ہے، اور مرکب ناقص میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ادھوری بات ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ چونکہ بات مکمل ہوتی ہے تو ہمارے ٹاپک میں یہ شامل نہیں ہے، یہ ہم نے صرف سمجھانے کے لیے لکھا ہے کہ جب ہم اسم اشارہ کو پہلے لگا لیتے ہیں تو وہ بنتا جاتا ہے جملہ اسمیہ جو کہ مرکب ناقص نہیں ہے۔ اب ہم پڑھنے والے ہیں تو ہم سے یہاں پہ ہمیں یہ قاعدہ معلوم ہوا کہ جب ہم اسم اشارہ کو پہلے لگا لیتے ہیں تب بنتا ہے ہمارے پاس جملہ اسمیہ، یا جو مفرد اسم ہوتے ہیں وہاں پہ ہم اسم اشارہ کو پہلے لگاتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے پاس اسم اشارہ آئے مرکب کے ساتھ تو وہاں پہ ہمارے پاس کہاں پہ لگے گا اسم اشارہ، بعد میں لگے گا، تب جا کے ہمارے پاس معنی بنے گی لڑکے کی یہ کتاب، لڑکے کی یہ کتاب۔ اگر ہم اسم اشارے کو پہلے لگائیں گے تب ہمارے پاس کیا بنے گا، یہ لڑکے کی کتاب ہے۔ تو اب ہم قرآن مجید سے مثال لیتے ہیں، لقاء یومکم ھذا، یہاں پہ ہمارے پاس ایک مرکب ہے لقاء یومکم، لقاء ملاقات، یومکم دو الفاظ سے بنا ہے ہمارے پاس۔ یہ یوم جو ہے یومن سے آیا ہے، اور یہاں پہ جو کم جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے، ضمیر ہے، اس میں ضمیر جسے ہم انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں، اور ھذا ہمارے پاس کیا ہے، اس میں اشارہ ہے، اس میں۔ تو یہاں پہ ہم نسیتم لقاء یومکم ھذا، نسیتم ہمارے پاس ورب ہے، فعل ہے، لقاء ہمارے پاس کیا ہے، مضاف، کیا ہے، لقاء ہمارے پاس ہے مضاف، اور اس لقاء کا مضاف الیہ کیا ہے، یوم، یہ یوم ہمارے پاس کس کا مضاف الیہ ہے، لقاء۔ تو یہ ہمارے پاس بن گیا ایک مرکب اضافی۔ بالکل اسی طرح یوم اور کم ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ جب بھی ہم اس میں ضمیر کا استعمال کریں گے تو وہ ریپلیس ہوگی، ہٹائے گی مضاف الیہ کو اور اس کی جگہ اس میں ضمیر لگے گی۔ تو یہاں پہ کم ہمارے پاس اس میں ضمیر ہے جس کا مطلب ہے تم سب مردوں کا، تم سب مردوں کا، یعنی وہ تم سب کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے یومکم، یوم آیا ہے یومن سے، اور یہاں پہ یوم کے نیچے زیر کسرہ کیوں آیا ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے لقاء، لقاء ہمارے پاس مضاف تھا تو یہ مضاف الیہ بن گیا اور اس وجہ سے یہاں پہ زیر آیا۔ یوم ہمارے پاس پھر مضاف بن گیا، کس کے لیے، کم کے لیے، جو کہ اس میں ضمیر ہے اور کس کی جگہ استعمال ہوا ہے، مضاف الیہ کی جگہ۔ تو یہ پھر مضاف، یہ پھر مضاف الیہ۔ یہاں پہ ہمارے پاس بنے دو مرکب اضافی، اور اس کے بعد ہمارے پاس جو لفظ آیا ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں ھذا، کیا ہے ھذا ہمارے پاس، اس میں اشارہ ہے۔ تو یہ اس میں اشارہ ہے، اور یہ باقی جو فقرہ ہیں، باقی جو ہمارے پاس مرکب ہیں، یہ ہمارے پاس کیا ہے، مشار الیہ۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ قاعدہ معلوم ہوتا ہے، اگر مشار الیہ کوئی مرکب ہو، اگر مشار الیہ، جیسا کہ یہاں پہ مشار الیہ مرکب ہے، کون سا مرکب ہے، مرکب اضافی، تو اس میں اشارہ شروع کے بجائے آخر میں آئے گا۔ اس کا ترجمہ یہ ہوگا، عربی گرامر کا یہ قاعدہ ہے، یہ اصول ہے کہ جب ہم اس میں اشارہ یا مرکب اشاری کا ہم ترجمہ کرتے ہیں تو وہاں پہ سب سے پہلے اگر اس میں ضمیر آئے تو پہلے اس میں ضمیر ترجمہ، پھر یوم مضاف کا ترجمہ، پھر اس کے بعد اس میں اشارہ کا ترجمہ، اور پھر بعد میں اگر دوسرا مضاف ہو۔ مثال کے طور پر کم کسے کا معنی کیا ہے، تم سب، تم سب اپنی، یوم
यौम, अच्छा इसके बाद हम लगाएंगे इसम इशारा हाजा। हाजा क्या मतलब होता है? उस, इस। फिर हमारे पास हैं यौम, दिन, तुम सब इस दिन। यहाँ पे यौम हमारे पास कौन सी हालत में है? इजाफी हालत में है। इजाफी हालत में हम क्या लगाते हैं उर्दू में? का, की, के। तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं उस दिन की लगाया हमने, किस वजह से? इजाफी हालत की वजह से। और ये हमारे पास लिक़ा, जिसे मुलाकात कहते हैं, और ये उसके ऊपर ज़बर लगा है। ज़बर से हम क्या नतीजा लेते हैं कि यह हमारे पास कौन सी हालत में है? मफ़ऊली हालत में है। और मफ़ऊली हालत को हम उर्दू में किस चीज़ से ज़ाहिर करते हैं? में, से, पर, को वगैरह। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? को। तुम सब का अपनी, तुम सब अपनी, कहाँ से आया? कुम से। उस दिन, उस कहाँ से आया? हाजा से। दिन कहाँ से आया? यौम से। और मुलाकात कहाँ से आया? लिक़ा से। और अगर इससे पहले हमारे पास ये नसीतुम जो है, जिसका मतलब है भूल गए, तुम सब अपनी इस दिन की मुलाकात को भूल गए। अन्ना लकी हाजा, ये हमारे पास हैं। तो ये हमारे पास इसमें इशारा बाद में लगा है। ये हमारे पास मुज़ाफ पहले लगा है, मुरक्कब इज़ाफ़ी पहले लगा है। तो ये हमारे पास क्या है? लकी मुरक्कब जारी हैं। अन्ना हमारे पास इस्तिफ़हामिया है। और हाजा हमारे पास है इसमें इशारा। बिल्कुल इसी तरह बेवारिकुम हाजा, ये बे हमारे पास क्या है? हर्फ जार हैं। वरे के हमारे पास क्या है? मजरूर हैं हर्फ जार के लिए। फिर ये वरे के मुज़ाफ़ हैं इस कुम के लिए। और कुम हमारे पास क्या है? मुज़ाफ़ुन इलैहि। और हादा हमारे पास क्या है? इसमें इशारा। ये इसमें इशारा। और ये बाकी जो है ये हमारे पास हैं मुशारुन इलैहि। और हादा को हमने बाद में लगाया है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मुरक्कब नाकिस के बारे में। जज़ाकल्लाह।